بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پروردگار کے اذن سے شب برات پر حدیث پاک کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ تو آج میں جس کتاب سے پہلی حدیث مبارکہ کوٹ کرنے جا رہا ہوں وہ جامع ترمذی شریف۔ یہ سیاستہ کی کتب ہے، اس پر امت مسلمہ کو اتفاق بھی ہے، اور جامع ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے پورا باب باندھا ہے۔ باب سنیے کیا فرماتے ہیں۔ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان المعظم کی 15ویں کی رات پر انہوں نے باب باندھا ہے۔ اس سے یہ بات برعکس معلوم ہوتی ہے، جب ایک مصنف اپنی کتاب کے اندر باب باندھ دے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس مصنف کا خود بھی یہی عقیدہ ہے 15 شعبان المعظم کے حوالے سے کہ اس رات کس طرح عبادت کرنی چاہیے۔ تو احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اما جان ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے۔ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ تشریف فرما تھے کہ پھر میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جو بستر پر تشریف فرما تھے وہاں سے گم ہو گئے، وہاں سے تشریف لے گئے۔ فخرجت، تو اما جان فرماتی ہے میں بھی گھر سے نکل پڑا۔ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے۔ اب یہاں سے دو باتیں ثابت ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہوگی کہ 15ویں شعبان المعظم کی رات کے حوالے سے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اسی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف فرما تھے، اما جان فرماتی ہیں، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر تشریف لے گئے جنت البقیع کی طرف۔ گویا کہ اس رات اٹھ کر عبادت کرنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، جس کو اما جان خود ہی بیان کر رہی ہیں۔ اور آگے پھر دوسری بات اسی قول سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس رات قبرستان جانا یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کو اما جان بیان بھی کرتی ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتی ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر تشریف فرما تھے۔ فرماتی ہیں کہ جب میں پہنچی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے ساتھ گفتگو فرمائی وہ بھی بڑی کمال کی، اس سے بھی بڑے کمال جملے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے نکالے۔ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا فقال اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ صدیقہ تو دوڑتی دوڑتی میرے پاس آ گئی ہو، کیا تجھے یہ گمان گزرا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حق تلفی کریں گے؟ اب یہاں سے بھی ایک میں بات کی وضاحت کرتا چلتا کہ خصوصاً یہ رات 15 شعبان المعظم کی رات باری کے لحاظ سے اما جان ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ہی رہنا تھا اس رات کو۔ جب رات کو بیدار ہوئی اما جان فرماتی ہیں بتقاضۂ بشری میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ اطہر کے ہاں تشریف نہ لے گئے، اس لیے میں دوڑتی دوڑتی آپ کے پاس آئی۔ اور پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تلفی کی بات کہی تو اما جان نے پھر وہ جو دل کے اندر بات تھی وہ بھی بتا دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتی ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ظننت انک اتیت بعد النساء، فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں بتقاضۂ بشری خیال آیا کہ
کہ آپ کسی زوجہ اطہر کے ہاں تشریف نہ لیں۔ تو اب اس بات سے یہ بات برعکس سمجھ آتی ہے کہ جب اماں جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو اور اس کے دل کے اندر جو بات ہو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہلے سے ہی جان لیتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم تھی کہ جو اس کے دل میں بات تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی اس بات کو جان گئے۔ اب آگے حدیث مبارکہ سنیے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رات شعبان المعظم کی 15ویں کی رات ہے، اور اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے، پہلے آسمان کے اوپر تشریف لے آتا ہے، اور کیا فرماتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات بیان فرمائی فَيُغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ الْقَلْبِ، فرمایا اس رات اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ میری امت کی، پھر یہاں پر مثال بھی ساتھ بیان کی، فرمایا بنو قلب کے لوگوں کے پاس جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں، ان بالوں سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ میری امت کے لوگوں کی مغفرت فرما دے۔ اب یہاں سے اس بات کی بھی میں وضاحت کرتا چلوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مثال بیان کی ہے بنو قلب، اس وقت ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھیں، بعض نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ 50,000 کے قریب ان کے پاس بکریاں ہوا کرتی تھیں۔ اگر آپ ایک بکری کے جسم کے اوپر بالوں کا بھی حساب لگا دیا جائے تو ایک بکری کے جسم کے اوپر اتنے بال ہوتے ہیں کہ انسان گن نہیں سکتا۔ ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں بکریاں تھیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات جتنے بنو قلب کے بکریاں ہیں ان سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ میری امت کے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔